الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام على سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المرسلين. لاسٹ دن ہم نے سر کے مسح کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال سنے تھے اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا مسح کے بارے میں جو قول تھا وہ بھی سنا اور آپ کی دلیل بھی سماعت کی تھی. اور بات ہوئی تھی کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تصریح قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتی یا حدیث پاک کے اندر ان کی تصریح ہمیں نہیں ملتی، اور ان مسائل کو ائمہ مجتہدین اپنے اجتہاد کے ذریعے، اپنی علمی استدلال کے ذریعے قرآن و حدیث سے ہی امت تک بیان کرتے ہیں، ان کو مستنبط کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے نکال کے بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مسح کے متعلق ارشاد فرمایا تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن اس کی مقدار متعین نہیں تھی کہ سر کا کتنا مسح کرنا ہے. تو رؤوس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لفظ با کو بھی ذکر کیا برؤوسکم، اور با اپنے مختلف معنی کی وجہ سے اس کے اندر مختلف معنی پیدا کر سکتا تھا. تو اب ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے یہاں پر اقوال ذکر کیے کہ سروں کے مسح کے حوالے سے کتنا سر کا مسح کیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے بالتفصیل سنا تھا. آج ایک اور مثال ہے، اسی پر جو ہے وہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غسل کے بیان میں ہم جب غسل کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ بولیے. فرض کے کتنے ہیں؟ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3. غسل کے کتنے ہیں؟ 3. وضو کی بات نہیں ہو رہی، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3. لیکن فرض تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. دلیل قطعی کیا ہے؟ قرآن پاک یا حدیث متواترہ. تو قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں؟ سوال ہے نا. یا احادیث متواترہ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں؟ ہم کہتے ہیں غسل کے 3 فرض ہیں، کوئی کہاں لکھا ہے غسل کے 3 فرض ہیں؟ کیونکہ فرض یہ ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی سے. تو جب آپ کا دعویٰ ہے کہ 3 فرض ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر جو دلیل دینی ہے وہ یا تو قرآن پاک سے دیں یا احادیث متواترہ سے دیں. لیکن جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تو ڈھیر سارے اعمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے باب میں سر انجام دیے. مسواک بھی اسی میں ہے، استنجا بھی اسی میں ہے، ہاں جی، اور غسل سے پہلے نماز کی طرح کا وضو کرنا بھی اسی میں شامل ہے، اور جسم کو مل مل کے صاف کرنا بھی اسی میں شامل ہے. تو
تو بہت سارے افعال سرکار نے سر انجام دیے، ان میں سے 3 کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہیں، باقی کو کہتے ہیں ہم یہ سنت ہے۔ تو یہ 3 فرض کہاں پر ہیں، کہاں لکھے ہیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ بسم اللہ۔ اب آتے ہیں ہم قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کہ جس آیت میں موجود ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے، شاید ادھر فا بھی داخل ہے، فَإِن كُنتُم ہے یا إِن كُنتُم ہے، یہ دیکھ لیجیے گا قرآن پاک میں۔ جنوباً، فَطَّهَّرُوا، اللہ فرماتا ہے اگر تم جنبی ہو جاؤ، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کرو۔ جب تم جنبی ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ان اگر، تم ہو جاؤ، جنوباً ناپاک، بے غسلے، پس طہروا، خوب پاکی حاصل کرو۔ یہ تھی دلیل قطعی۔ یہ کیا ہے؟ دلیل قطعی۔ اسی کے اندر 3 فرض بیان ہیں، اسی کے اندر ہی 3 فرض بیان ہو چکے، لیکن نہ مجھے نظر آئے نہ ہم سب کو نظر آئے، کہیں ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے سال سے لے کر بدن تک کو دھونا، کہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب جو عام بندہ ہے نا، جو ایک ایسی برادری کے ہتھے چڑھ گیا ہے کہ جو اسلاف سے امت کو دور کر رہی ہے، جو اسلاف سے امت کو پتہ ہے نا ایسی برادری کا، اب وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی حنفیوں کے نزدیک 3 فرض نے جی، غسل دے، قرآن اچھتے کو نہیں آیا، حدیث اچھتے کو نہیں آیا، یہ جڑے 3 فرض مندے نے نا، یہ لگتا ہے انہوں نے امام اعظم کا کلمہ پڑھیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یعنی یہ میں نے مثال دی، اس پر آپ اور کوئی بات کر رہے ہیں، جس طرح کے نماز کے اختلافی مسائل آ جاتے ہیں، یہ رفع الیدین، حدیث سے رفع الیدین آیا ہے، تو یہ رفع الیدین کیوں نہیں کر دے، جی ساڈے امام نہیں کرتے سن، تو تسی اپنے امام کا کلمہ پڑھیا ہے، اسی رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا ہے، اسی رفع الیدین کر دیں، یہ نہ اپنے لگتا امام کا پڑھیا ہے جڑا رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ ایک لفاظی ہے کہ جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، حالانکہ 4 ائمہ ہیں ہمارے اہل سنت کے بڑے، چاروں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتا، یا ان کے پیروکاروں کو یہ نہیں کہا جاتا تو نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا نہیں پڑھا، نہ ہم نے کبھی ان کو کہا، نہ شوافے ہم کو کہتے ہیں۔ یہ چاروں اماموں کے پیروکار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپس میں یہ بات یہ نہیں کرتے کہ مالکی کہیں گی حنبلیو تسی امام احمد بن حنبل کا کلمہ پڑھیا ہے، اسی تانوں حدیث پیش کرنے ہیں تو تسی نہیں، وہ نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ تینوں شوافے، مالکیہ اور حنبلیہ حنفیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تسی امام اعظم کا کلمہ پڑھیا ہے۔ دلائل دیں آپ کا جو موقف ہے، آپ اس موقف پہ دلیل رکھتے ہیں
تو آپ اس دلیل کو سامنے پیش کریں، یا خود مجتہد ہوں یا کسی مجتہد کی اتباع کریں۔ اب امام اعظم علیہ الرحمہ نے اسی آیت سے 3 فرض بیان کیے ہیں غسل کے۔ کتنے بیان کیے ہیں؟ 3۔ ابھی ہمیں نظر نہیں نہ آ رہے، نہیں آ رہے نا؟ اب دیکھیے گا کرامت ہونے والی ہے، ہاں جی، کہتے ہیں لوگ کرامت، لائیو کرامت انشاءاللہ چلے گی۔ یہ کیسی ہوگی کرامت؟ ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے 3، وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے آپ عربی گرامر کو سمجھیے گا، عربی کی گرامر۔ یہ جو ہے نا فتحرو لفظ، خوب پاکی حاصل کرو، اس میں اس کے جو اصل حرف ہے نا وہ ہے طا، ہا اور را، طا، ہا اور را۔ اسی سے ہے اس میں فاعل طاہر، اسی سے اس میں فاعل کیا ہے؟ طاہر۔ اسی سے ہے مطہر، طاہر اور مطہر۔ اصل اس کے طا، ہا، را حرف ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ اور اس کا مصدر ہے طہارت، پاک ہونا۔ اب مصدری معنی میں آ جائے گا، طہارت یعنی کہ پاک ہونا۔ طاہر، طاہر کا مطلب ہے جو پاک ہو، مطہر کا بھی مطلب ہے جو پاک ہو۔ طاہر کا مطلب ہے جو پاک ہو، مطہر کا مطلب یہ جو پاک۔ لیکن ان میں فرق ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ فرق میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ جو مطہر ہے عربی کے اندر اس کا باب ہے باب تفعیل، یعنی گردان اس کی چلے گی طہر یطہر تطہیرا فہو مطہر، اس میں فاعل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اگلی بات سمجھیے گا، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب الفاظ بڑھ جائیں تو معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جب الفاظ بڑھ جائیں تو معنی کی زیادتی ہوگی۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں اس کی جو گردان چلے گی وہ ہے طہارا یطہرو طہارتن، اور اس کی چلے گی گردان طہارا۔ دونوں ماضی کے صیغے ہیں، دونوں کس کے صیغے ہیں؟ ماضی کے۔ لیکن طہارا میں کل حرف ہیں 3، طہارا میں کتنے ہیں؟ 3۔ اور طہارا میں کتنے ہیں؟ 4۔ طہارا میں کتنے ہیں؟ 4۔ ہم کہیں گے یہاں تو ہمیں 3 نظر آ رہے ہیں۔ کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3۔ لیکن پڑھنے میں 4 ہیں۔ پڑھنے میں کتنے ہیں؟ 4۔ اب جب اس کا ہم تلفظ کرتے ہیں نا تو ہم کہیں گے تا زبر ہا، تہ، ہا زبر ہا، تہ، ہا، را زبر را، طہارا۔ تو ہا کو کتنی دفعہ ہم نے پڑھا؟ 2 دفعہ۔ اب یہ تلفظ میں کتنے ہو گئے؟ 4۔ تو جب الفاظ بڑھے، الفاظ جب بڑھے تو معنی میں بھی زیادتی ہوگی، معنی میں بھی کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی۔ اب اس سے پہلے اس کو ہم پہنچائیں اس کی منزل مقصود تک، اس سے پہلے ہم ایک اور بات کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حامد۔ حامد کون ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والا، حمد سے ہے نا حامد۔ لیکن ایک ہوتا ہے حامد سے ہی، چونکہ اس کے رفع اصلیہ ہا، میم اور دال صرف 3 ہے، لیکن ہم جب باب تفعیل میں اس کو لے کر جائیں گے نا ہا، میم، دال کو، تو یہ بن جائے گا حمادہ۔ میم 2 بار پڑھی جائے گی، میم کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 2 بار۔ تو حامد سے اس میں مفعول بنے گا محمود۔ کیا بنے گا؟ محمود۔ محمود کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی جاتی ہو۔
لیکن ایک لفظ ہے محمد، یہ بھی اس میں مفعول ہے محمود کی طرح، اس کے حروف اصلیہ بھی حامیم دال، اس کے حروف اصلیہ بھی حامیم دال، اس میں بھی تعریف کا معنی، اس میں بھی تعریف کا معنی۔ اس کا مطلب ہے محمود جس کی تعریف کی گئی ہو، لیکن محمد اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ الذی محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ۔ محمد وہ ہے کہ جس کی بار بار پھر بار بار پھر تعریف کی جائے، اور بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے کا دل سیر نہ ہو۔ محمود بھی وہ ہے جس کی تعریف کی گئی، محمد بھی وہ ہے جس کی تعریف کی گئی، لیکن فرق آ گیا کہ محمد وہ ہے جس کی خوب تعریف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی خوب تعریف کی جائے۔ اور یہ خوب یعنی زیادتی کا جو معنی ہے نا، زیادتی کا جو معنی ہے، یہ کس نے دیا؟ باب تفعیل نے۔ کس نے دیا؟ باب۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ہے کہ درمیان والا کلمہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، درمیان والا کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار۔ حمد میں ہا میم دال تھی، یہ ہا پہلی، یہ میم، یہ دال اصل میں یہ تھے، اور ان کا درمیانی کلمہ مشدد ہے نا، 2 بار پڑھا جاتا ہے نا، تو اس نے معنی پیدا کر دیا زیادتی کا۔ اس نے معنی کیا پیدا کر دیا؟ زیادتی کا۔ خوب جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے، جس کی ایک آدھ بات کی جائے وہ محمد، وہ محمود ہوتا ہے۔ جس کی ایک بات تعریف کی جائے، ایک آدھ بار، وہ کیا ہوتا ہے؟ محمود۔ جس کی خوب تعریف کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ محمد۔ تو اب درمیانی کلمے کے مشدد ہونے نے یہ بتا دیا کہ جس لفظ کا درمیانی حرف مشدد ہو اس میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے۔ کون سا معنی ہوتا ہے؟ زیادتی کا۔ تو اللہ نے یہاں درمیانی کلمے کو مشدد رکھا۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ جب تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی پاکی حاصل کرنے میں زیادتی سے کام لو، صرف پاکی حاصل کرو نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ خوب پاکی حاصل کرو۔ اب امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب خوب پاکی حاصل کرنے کا امر ہے، حکم ہے ہمیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسلمان پاکی حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا کہ وہاں تک اپنے جسم کو پاک کر، جہاں تک پانی پہنچانا اس کے لیے آسان ہے، جہاں تک پانی پہنچانا اس کی قدرت میں شامل ہے، تو اللہ نے وہاں تک پانی پہنچانے کا اس کو مکلف بنا دیا۔ یہ معنی سمجھ آ رہا ہے؟ اب دیکھیے گا، اب جب عام پہلے ہم تلاوت کر رہے تھے تو ہم سمجھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کنتم جنوبا فطہروا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کو دھوو، سارے بدن کو دھوو، یہی سمجھ آیا تھا نا؟ لیکن امام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فطہروا، سارے بدن کو دھونا ہی دھونا ہے، خوب دھو، یہاں تک بدن کے جس حصے تک پانی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، جس تک نہیں پہنچا سکتے وہ حصہ اس حکم سے خارج ہے، وہ حصہ اس حکم سے خارج، اور جہاں تک پہنچا سکتے ہو وہ اس حکم میں داخل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب امام فرماتے ہیں صرف اسی معنی تک نہ رہنا، بلکہ تم غور کرو، بدن کے ایسے حصے ہیں جہاں تک تم پانی پہنچا سکتے ہو، جہاں تک نہیں پہنچا سکتے، جو نہیں پہنچا سکتے وہ بدن سے دھونے سے باہر نکلتے جائیں گے، اور جن تک پانی پہنچا سکتے ہو وہ اس فطہروا کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیے، اب ہمارے جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، حلق تک، روزہ دار بھی ہو نا
روزہ دار بھی ہو، تو حلق تک پانی پہنچانا یہ اس کے لیے ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ اندر دانتوں تک سارا، کھڑکیوں، دانتوں کی آگے پیچھے، اوپر نیچے، زبان کے، یہ سارا پانی پہنچانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ فَتَّحَرُوا کے اندر ہمارے جسم کا یہ حصہ، یعنی کہ منہ کا حلق تک، یہ بھی داخل ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کلی کرنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ دوسرا فرض اسی آیت سے جو سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کہ منہ میں پانی پہنچانا کوئی مشکل ہے نہیں۔ ہاں آپ کہیں کہ آنکھوں میں پانی پہنچایا جائے، اندر سے ڈیلے دھوئے جائیں، یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ یا بحالت روزہ آپ کو پابند کر دیا جائے گی، اب آپ نے پیٹ تک بھی پانی پہنچانا ہے لیکن روزہ بھی نہ ٹوٹے، یہ تو مشکل کام ہو گیا نا، دو امر ہمیں۔ تو جہاں تک آسانی کے ساتھ ہم دھو سکتے تھے وہ ہے حلق، اور پانی نیچے نہ اترے، روزہ نہ ٹوٹے۔ تو اب کلی کرنا یہ بھی کیا ہو گیا؟ اسی فَتَّحَرُوا کے اندر داخل ہے۔ اور نمبر 3، اس طرح ناک نرم ہڈی تک، اس کو اندر سے واش کرنا، دھونا کو مشکل ہے؟ بولی یہ مشکل ہے نہیں؟ تو جب یہ مشکل نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ناک کو بھی دھونا فَتَّحَرُوا کے اندر ہے داخل ہے، ورنہ اس کا مقصد نہیں رہ جائے گا، اس کا مقصد ہے نہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں، ناک اور یہ گلا جو اندر تک